بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کا کرم ہے اہل بیت کا کہ انسان بخیر و عافیت اپنے وظائف کو انجام دے دے، اور یہ بھی انہی کا کرم ہے، ورنہ انسان میں کہاں اتنی طاقت کہ جو ہے وہ ان کا ذکر کر سکے۔ مرنے کے بعد انسان کے بہت سارے ایسے مراحل ہیں جہاں سے اس نے گزرنا ہے۔ سب سے پہلے جو شخصیت اس کے سامنے آئے گی وہ حضرت عزرائیل ہے، حضرت عزرائیل ہے، پھر انسان کی قبر ہے، پھر منکر نکیر ہیں دو ملائکہ جو اس سے سوال پوچھیں گے، پھر یہ قبر اور اس سے انسان نکلتا ہے تو انسان جو ہے وہ پھر قیامت والے دن پھر وہاں پر جو ہے وہ میزان ہے، وہاں پر جہاں پر ناپا تولا جائے گا، پھر صراط ہے کہ جس راستے سے اس نے گزرنا ہے، پھر اس کے بعد بہرحال ایک حدیث ہے، بہرحال میں نے اس پہ مجالس پڑھی ہوئی ہیں کہ 10 مقام ہیں جہاں انسان یہ سٹاپ اوور لے گا، اور رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا نے ان 10 مقامات پر کے لیے ہر جگہ پہ 4 تحفے بیان کیے ہیں کہ ہر مقام پہ ہدیے دیتے جاؤ۔ ہدیہ دلوں کو بھی قریب کرتا ہے، معاملات کو بھی آسانی دیتا ہے۔ حضرت عزرائیل کو بھی کچھ ہدیے اگر انسان دے دے تو وہ مرتے وقت روح بڑے آرام سے لے جائیں گے۔ قبر کو بھی کچھ ہدیے مل جائیں تو قبر بھی جو ہے وہ آسانی فرمائے گی۔ بہرحال حدیث سلانی ہے، میں انٹرنیٹ پہ موجود ہے، اس کے کافی حصے آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بس کیونکہ شب دمہ ہے اس لیے میں بہرحال قبر کے اندر جو چیز سب سے زیادہ مشکل دیتی ہے وہ زبان ہے، انسان اپنی زبان پہ کنٹرول رکھے۔ جو چیز انسان کی قبر کو روشن کر سکتی ہے وہ تہجد کی نماز ہے، انسان کی دنیا کو بھی بہتر کرتی ہے اور انسان کی قبر کو بھی روشن کرتی ہے۔ تو ہمارے پاس بہرحال زندگی میں بہت موقع ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کریں۔ کتاب منازل الاخرہ کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کچھ لوگ قبرستان گئے، عید کا دن تھا، فاتحہ پڑھنے گئے تھے، اچانک سے ایک قبر سے آواز آئی، اگلے ہفتے تم میرے مہمان ہو۔ ابھی کچھ دوست تھے، یہ واپس گئے، انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے کہ اب ہماری موت آنے والی ہے، قبر ہمیں دعوت دے رہی ہے۔ اب انہوں نے ایک ہفتے میں اپنے سارے کام سمیٹنا شروع کر دیے۔ ابھی کسی کو پتہ چل رہا ہے کہ میں مرنے والا ہوں تو آپ سوچیں کیا کرے گا وہ؟ جسے پتا ہو کہ یہ اس کی آخری نماز ہے تو وہ کیسی نماز پڑھے گا؟ ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے عزیزان محترم، ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری آخری نماز۔ انسان کو ہر نماز ایسے پڑھنی چاہیے جیسے اس کی آخری نماز ہو، کیونکہ پھر اس کو موقع ملے نہ ملے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے زندگی کے سارے کاموں کو سمیٹ دیا، ہفتہ گزر گیا، موت تو آئی نہیں، اب ہم آپس میں پریشان۔ تو کسی نے کہا چلو قبرستان چلتے ہیں، ماجرا کیا ہے؟ جیسی اس قبر کے پاس پہنچے تو دیکھا قبر، اندر سیڑھیاں جا رہی تھی راستہ، ہم قبر میں اتر گئے، اندر دیکھا تو سبز باغ، بڑا زبردست سا باغ ہے اور بڑی اچھی سی جگہ ہے، اور دیکھا کہ خوبصورت جوان، اس نے بولا آئیے آئیے میں ہی آپ کا میزبان ہوں۔ اس نے بڑی ہماری خاطر تواضع کی، تو اس نے کہا تم مجھے پہچانے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں پہچانے۔ کہا میں وہی ہوں جو تمہارے محلے میں قصاب تھا، کسائی تھا۔ ہم اگر تمہاری تو شکل ہی بدل گئی، تمہاری تو رنگ ایسا نہیں تھا۔ کہا ہاں یہ خدا نے عالم برزخ میں مجھے ایسا رنگ عطا کیا ہے۔ کہا تو تم ایسے مقام پہ کیسے پہنچ گئے وہاں؟ کہا کچھ خصوصیتوں کی وجہ سے، چند خصوصیات تھی، بہرحال وہ میں ہمارے ایک آدھ آپ کی خدمت میں عرض کروں جانے ہوتا۔ کہا پہلی خصوصیت یہ تھی کہ میں نماز جو ہے وہ اول وقت پڑھتا تھا۔ جب میری دکان پہ نماز کا وقت ہو جائے اور کوئی گاہک آتا تھا
اور اگر وہ کہے کہ میں سارا گوشت بھی لوں گا تو میں اسے منع کر دیتا تھا، میں کہتا تھا نماز کے بعد آنا۔ ہم تو نماز کو کہتے ہیں بعد میں آئیے گا، میرے کام تو کر لیں، اپنا بزنس تو کر لیں۔ آج لوگ پریشان کیوں ہیں آپ کو پتا ہے؟ رازق کون ہے؟ لیکن ہماری توقع لوگوں پر ہے، جبکہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے توکل تو علی اللہ ہے، اللہ پر توکل کرو۔ مگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں، نکل گئے، جب وہ جو قتل کیا، پھر وہ ایک بندہ جو قتل ہو گیا، مر گیا حضرت موسیٰ سے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسرے دن گئے تو وہ جو ایک ہنگامہ برپا ہوا تو چھوڑ کے چلے گئے۔ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ، کچھ بھی نہیں ہے، اس حالت میں خدا کو پکارا۔ خدا نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا؟ کلیم اللہ بنا دیا۔ کس مقام پہ حضرت موسیٰ کو پہنچا دیا؟ کون ہے جو اللہ کے بندے کو اس مقام پہ لے جاتا ہے؟ خدا ہے۔ ہم بار بار قرآن پڑھتے ہیں مگر ہم توجہ، حضرت سلیمان کو ایسی حکومت دی جو کسی کو بھی نہیں دی، ہوائیں بھی حضرت سلیمان کے اختیار میں۔ خدا انسان کو لے کر اوپر جاتا ہے مگر ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نماز کا خیال رکھتا تھا، نماز ہوتی تھی نماز پڑھتا تھا۔ دوسرا، میں اپنے ماں باپ کا بہت احترام کرتا تھا، احترام والدین نے میری قبر کو ایسا بنا دیا۔ وزان محترم، یہ ساری چیزیں بہت مشکل نہیں ہیں، یہ آسان ہے، کیونکہ یہاں پر معاملہ کچھ اور ہے۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ دنیا کے لیے ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں گھر اچھا بن جائے، پلاٹ اچھا بن جائے، بہت اچھی بات ہے، آپ بنائیں اپنا، لیکن آخرت کا گھر پہلے بنائیں، کیونکہ اس گھر جو آپ بنا رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ اس میں شفٹ ہو پائیں گے یا نہیں ہو پائیں گے، لیکن آخرت کا گھر ہر وقت تیار ہے۔ کبھی بھی نہیں پتا، قبر تو انسان کی کبھی بھی کھل جائے گی، کبھی بھی انسان جو ہے وہ قبر کے اندر جا کر جو ہے وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ ذہن محترم،